السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 214 ہے۔ ہم اس حدیث پر بات کر رہے ہیں جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت فرمائی اور 10 باتوں کی نصیحت کی۔ آج اس کی آخری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدْبًا، کہ معاذ اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے میں کبھی بھی ڈنڈے کو نہیں چھوڑنا، مطلب خوف ضرور رکھنا تاکہ لوگ ادب سیکھیں۔ اور اس کے بعد کل اس پر میں نے بات کی تھی، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا۔ یہ بات بھی بیان فرمائی جو آخری بات ہے کہ ان کو اللہ سے ڈراتے رہنا۔ دیکھیں، خوف خدا کی ضرورت کیوں ہے، 2 باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ خوف خدا کی ضرورت کیوں ہے اور خوف خدا کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ 2 باتیں ہم، کیونکہ اسی سے جو ہے یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں۔ خوف خدا کی ضرورت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچتا رہے اور نیکی کرتا رہے۔ اگر کسی کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا تو گناہ سے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، اور اگر اسے امید نہیں ہوگی کہ اللہ ہے اور اللہ بدلہ دیتا ہے تو وہ نیکی بھی نہیں کرے گا، تو نہ گناہ سے بچے گا اور نہ نیکی کرے گا۔ اب لوگوں کے اندر جو خوف خدا یا گناہ سے بچنے کا جو پورے سماج میں طریقہ ہے، ایک وجہ سے لوگ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ سماج کے ڈر سے لوگ گناہ نہیں کرتے۔ جہاں سماج نہیں رہتا ہے وہاں گناہ کریں گے۔ مولانا سراج صاحب ہبلی میں جانے پہچانے جاتے ہیں، یہاں بہت نیک بنے رہیں گے۔ بامبے میں ہم پہنچے، ہم کو لوگ نہیں جانتے ہیں تو ہمارا چہرہ جو ہے بامبے میں ظاہر ہو جائے گا۔ بہت سے ڈکیت ہیں یو پی وغیرہ میں آج بھی ہیں کہ ان کے گاؤں والوں سے اگر پوچھو، پولیس والے آ کے پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی گھر پہ ہے، پورے گاؤں میں سے کوئی بتاتا نہیں۔ کیوں؟ وہ گاؤں والوں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں کہ گاؤں والے ان کے خلاف نہیں بات کرتے ہیں، حالانکہ ہے ڈکیت، چوری بھی کرتے ہیں، مرڈر بھی، سب کچھ ہے، لیکن اپنے سماج میں انہوں نے کیا کر رکھا ہے، اپنی ایک اچھائی، کیونکہ سماج سے وہ خوف کھاتے ہیں کہ سماج والے ہم کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ ایک وجہ انسان کے اندر گناہ چھوڑنے کی وجہ ہوتی ہے سماج کا خوف، لیکن یہ لمیٹڈ ایریے میں ہوتی ہے۔ جس ایریے میں آپ جان پہچان ہے وہاں پر ہم جو ہے وہ گناہ سے بچیں گے، جہاں پہ لوگ ہم کو نہیں جانتے پہچانتے ہیں وہاں ہم نہیں بچیں گے، لہذا یہ ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری وجہ ہوتی ہے، ایک وجہ یہ بڑی وجہ ہوتی ہے، خاص کر غیر مسلمین، خیر ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں لیکن وہ زیادہ ہیں، ان کا ایک فارمولہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک فارمولہ کیا ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو پتہ چلا کہ گناہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر یہ مصیبت نہ آ جائے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کی عزت نہیں لوٹی، عزت سے نہیں کھیلے، اس وجہ سے کہ کہیں ہماری عزت سے لوگ نہ کھیل لیں، تو وجہ خوف خدا نہیں ہوا، وجہ ہمارا مفاد ہوا کہ اگر ہم یہ کر لیں گے تو ہمارے اوپر بھی مصیبت آ جائے گی۔ یہ پالیسی غیروں میں بہت زیادہ ہے۔ اسلام نے بھی اس پالیسی کو گویا کہ اڈاپٹ کیا ہے، مطلب اسلام نے بھی اس پالیسی کے بارے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایمان لانے کے لیے کچھ لوگ آئے تو ایک صاحب نے کہا کہ ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے، ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے۔ اب یقینی بات ہے کہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کے اندر خوف خدا ہوتا تو یہ جملہ ہی نہیں بولتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ بات کہی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ کسی کی بہن ہوگی کہ نہیں؟ کہو گی۔ کہا اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو کیا پتا چلا کہ یہ ایک چیز ہے کہ اگر سوسائٹی میں اس کا بھی خوف دلایا جائے تو بھی لوگ گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ بچتے ہیں۔ اور یہ ایک انسانی فطرت ہے، انسانی کمزوری ہے، لیکن اصل جو گناہ سے بچنے میں جو سب سے کامیاب چیز ہے وہ خوف خدا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ڈنڈے کی وجہ سے، سزا کی وجہ سے گناہ سے بچا جاتا ہے، چاہے وہ قانونی سزا کے طور پر ہو، سرکاری طور پر۔ ہم ریڈ سگنل پر اس لیے کراس نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹریفک پولیس کھڑا ہے۔ اگر ٹریفک پولیس وہاں نہیں کھڑا ہے اور ریڈ سگنل ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نکل جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ ڈنڈے نے ہم کو جو ہے کیا کر رکھا ہے؟ گناہ سے روکا ہے۔ ہمارے مزاج میں گناہ سے رکنا نہیں ہے۔ اگر گناہ سے مزاج میں ہوتا رکنا تو ریڈ سگنل لال بتی پر ہم ہر حال میں کھڑے ہوتے، چاہے وہاں پہ ٹریفک پولیس ہوتا یا نہ ہوتا۔ یہ تیسری وجہ ہوتی ہے۔ اور چوتھی اور بنیادی وجہ جو مطلوب ہے وہ ہے کہ اللہ کے خوف سے گناہ سے رکنا۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو چاہے سماج رہے یا نہ رہے، چاہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ پالیسی رہے یا نہ رہے، چاہے قانون رہے یا نہ رہے، تمام شکلوں میں وہ کیا کرے گا؟ بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچے گا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، واقفہم فی اللہ۔ ان کے اندر جو تربیت کرنا ہے جن لوگوں کی، گھر میں باہر جہاں بھی ہیں، ان کے درمیان میں خوف خدا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ معاذ بن جبل ان کو خوف خدا دلاؤ۔ تو خوف خدا کا فائدہ، گناہ سے بچے گا بندہ اور ثواب کرے گا۔ یہ ایک پہلی بات بتانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، خوف خدا پیدا کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز ہے نیکی، جو بھی نیکیاں ہیں، نیکی اگر کرنے کی عادت ڈالی جائے تو نیکی کے اندر قدرتی طور پر خوف خدا موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ غریب آدمی ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ جب ایک آدمی اس کی مدد کرتا ہے، اگر اس کو یہ امید نہیں ہو کہ اللہ ہم کو اس کا بدلہ دے گا تو مدد کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ اس امید پر مدد کر رہا ہے کہ ہمارا رب ہم کو بدلہ دے گا۔ جب ایک آدمی کے دل میں رب سما جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر اب وہ گناہ کرے گا تو اس کو اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ جس طریقے سے ہمارا مالک، ہمارا رب نیکی پر بدلہ دیتا ہے، ایسے گناہ پر ہم کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ لہذا نیچرلی طور پر، فطری طور پر جتنی نیکیاں ہوتی جائیں گی اتنا خوف خدا خود بخود بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنی نیکیاں آدمی کم کرے گا اتنا خوف خدا اس کے اندر سے کیا ہے؟ کم ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا نیکی کرنا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں آئے۔ نمبر 2، اللہ کے خوف کے لیے، اچھا اتنا بھی ایک بات اور کہہ دیں، بریک کرنے بھول جائیں گے، اتنا بھی خوف نہیں ہونا اللہ کا کہ بندہ اللہ سے مایوس ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اتنا خوف دیجئے اپنا کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اگر بہت زیادہ ڈرا دیا آپ نے تو ایک وقت آتا ہے، جیسے جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم جان دے دیں۔ کیونکہ اس جس چیز کی وجہ سے انہوں نے سوسائڈ کیا ہے وہ خوف ان کے اوپر طاری ہو گیا اور مایوس ہو گئے وہ، اور انہوں نے اپنی جان دے دی۔ تو خوف ایسا نہیں آنا چاہیے۔ خوف آئے، اتنا خوف آئے کہ بندہ گناہ سے کیا ہے؟
بچتا رہے. تو یہ بریکٹ کی بات تھی. تو اللہ کے عذاب کا تذکرہ دیکھیے قرآن کریم، کبھی توفیق ہو ہم لوگوں کو تو ہم اس کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں. جہاں پر اللہ تعالی عذاب کا ذکر کرتا ہے ایسا ہوگا ایسا ہوگا، فوراً اسی کے فوراً بعد، پورے قرآن کی کیفیت ہے، فوراً اس کے بعد جنت کی خوشخبری سناتا ہے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ مایوس ہو جائے. اسی لیے تقریر کرنے والوں کو، تحریر لکھنے والوں کو، دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا نہ ڈرائیں کہ بندہ مایوس ہو جائے. بہت سوچ سمجھ کر کے گفتگو کرنا چاہیے. ایک دم آپ کو معلوم ہے بہت مشہور واقعہ ہے بخاری کا کہ ایک آدمی نے 99 مرڈر کیا اور اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اللہ تعالی سے توبہ کرنا چاہیے. ایک اللہ والے کے پاس گئے. اللہ والے دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو گھومتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں مالا پہنے ہیں، اپنے آپ کو اللہ والا شو کرتے ہیں، وہ سب ڈپلیکیٹ ہیں جن کو آپ پیسہ دیتے رہتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ والے بنے ہوئے ہیں. دوسرا حقیقت میں ایک اللہ والا، وہ ڈپلیکیٹ کے پاس پہنچ گیا. اس سے کہا حضرت میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، 99 مرڈر کیا ہے. تو وہ تو تھا ہی نہیں، اندر سے کرپٹ آدمی تھا. اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ 99 مرڈر کر کے توبہ کرنے کی بات کرتے ہو؟ تمہاری توبہ کوئی اللہ قبول کرے گا؟ اتنا تم نے کیس کیا. وہ بیچارہ اس نے اٹھایا 100 سینچری پوری کیا، اس کو بھی مارا. جب سینچری پوری کر لیا پھر اس کو خوف ہوا یار اب تو ایک اور ہو گیا مرڈر. تو ایک اللہ والے کے پاس صحیح میں پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہوں تو ہمارے رب کی رحمت اس کے اوپر ہے. یہ ہے طریقہ اصلاح کا، یہ ہے طریقہ گناہ سے بچانے کا. پھر انہوں نے کہا، پھر لمبی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ تم اس ایریے میں مرڈر کرتے رہے ہو، گناہ کرتے رہے ہو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ فلاں بزرگ کے پاس چلے جائیے، اس کے پاس کچھ دن رہیے اور اس ایریے کو چھوڑیے. یہ جو جماعت والے آپ کو نکالتے ہیں اس کی وجہ یہ واقعہ ہے کہ جس ایریے میں ہر وقت آپ بزی ہیں پیسے میں، ادھر سے ادھر سے ان کا اس ایریے سے ہٹائیں گے تب آپ کے اندر دین آئے گا. اس وجہ سے وہ چکر چلایا جاتا ہے کہ آپ نکلیں. ان کو نکالا کہ تم یہاں نہیں رہو. فلاں بزرگ وہاں پہنچنے سے پہلے بیچارے کا انتقال ہو گیا. لیکن وہ جس طرف جا رہا تھا جب وہ گرا، موت کا وقت جب آیا تو گھرچ کے بھی وہ اس طرف چلتا رہا، کس طرف؟ جدھر اس کو جانا تھا. تو یہ کیفیت ہوتی ہے اصل اللہ والوں کی، وہ ایسے اصلاح کرتے ہیں. تو مایوس نہیں کرنا، نہ تقریر کے ذریعے مایوس ہونا چاہیے، نہ آدمی کو تبلیغ کے ذریعے کسی کو مایوس کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت کو، کیونکہ حضور القرآن مجید اور حدیث دونوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنی ذات پر لکھا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا. اس بات کو ہمیشہ جو ہے نا ہر گنہگار کے سامنے پیش کیا جائے کہ مایوس نہیں ہوں، لیکن ایسا اپنا پیش کریں کہ وہ اتنا دلیر ہو جائے کہ کرتے رہو اللہ غفور الرحیم ہے. اس دونوں کے درمیان میں جو بندہ اصلاح کرے وہی اصل ہے. دونوں گڑبڑی ہو سکتی ہے، یا تو مایوس ہو سکتا ہے یا دلیر ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت پہ، یہ دلیر ہو گئے ہیں، یہ دلیر ہو گئے ہیں بہت زیادہ. ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے امید ہو گئی ہے، یہ امید نہیں ہے. یہ اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت میں کہے کہ سب لوگ، پوری دنیا جہنم میں جائے گی لیکن ایک بندہ نہیں جائے گا، حضرت عمر کہتے ہیں وہ میں ہوں. اور فرمایا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک بندہ جہنم میں جائے گا،
تو حضرت عمر فرماتے وہ میں ہوں. یہ ہے دونوں کے بیچ کی کہ اللہ ناراض ہو سکتا ہے اور ناراضگی کی بنیاد پر ہم کو سزا دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، ہم ایک بندے ہیں، بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، رب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو نہ مایوس کرنا ہے نہ دلیر بنانا. بات میری سمجھے؟ تو یہ دوسری چیز ہے کہ اگر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کیا جائے، قبروں پر جایا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کا کہ قبروں پر آپ تو قبر پہ جاتے ہیں چادر چڑھانے، اس سے کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. آپ تو قبر پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کر کے دھاگا بندھوانے، اس سے بھی کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. حبیب مصطفیٰ نے جو وجہ بتائی ہے جب جائیں گے تب خوف پیدا ہوگا. آپ نے کیا فرمایا؟ زورو مقابرکم، لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو. کس لیے؟ چادر چڑھانے کے لیے، پھول چڑھانے کے لیے، اگربتی کے لیے نہیں. یہ تو آپ لوگ، ہم لوگوں کو قربان جانا چاہیے حبیب مصطفیٰ کے طریقے تربیت پر کہ جنہوں نے ہر چیز میں ہم کو بہترین گائیڈ لائن کی. آپ نے فرمایا زورو مقابرکم لتذکر الموت، لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تم کو تمہاری موت یاد آئے. موت یاد کرنے کے لیے جانا ہے، وہاں مانگنے کے لیے نہ جو تو خود بیچارہ مجبور ہے جس سے مانگنے جا رہے ہو. 6 فٹ نیچے ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اوپر آ جائے. وہ تمہیں کیا دے گا؟ کچھ نہیں دے گا، کچھ نہیں دے سکتا. نہ کبھی دیا ہے، نہ دیتا ہے، نہ دے گا. کچھ نہیں ہوتا ہے. لتذکر الموت، قبروں کی زیارت کیا کریں. وہاں سے خوف خدا کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے. عذاب قبر کو یاد کرنے سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے. اپنی موت کو جب کبھی کبھی، اب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو کچھ لوگ مہدی علیہ السلام آئیں گے، فلاں کر دیں گے، ادھر سے ادھر کر دیں گے، وہ جو کریں گے ٹھیک کریں. تم کیا کر رہے ہو؟ دجالی فتنہ ہے اور فلاں ہے، دھماکہ ہے، دجال آنے والا ہے. اچھا دجال کو روک لو گے؟ 3 شیٹ لگا کر کے اپنے گھر میں لگا کر کے دجال کو روک لو گے؟ دجال آئے گا بھائی. دجال سے رکنے کی ترکیب حبیب مصطفیٰ نے جو بتائی وہ اختیار کر لو تو دجال کچھ نہیں کر پائے گا. آپ نے کیا فرمایا؟ مومن پر دجال کچھ نہیں کر پائے گا. مومن مان لو، چھوڑ دجال یار، دجال کیا کر لے گا تمہارا؟ دجال مومن سے بڑا تھوڑا ہے، مومن سے چھوٹا ہے دجال. مومن سے بڑھ کر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہ لیے ہیں تقریریں سن رہے مولانا صاحب دجال پر بات کیجئے. ہم نے کہا مومن بننے کی فکر کرو، دجال کو چھوڑ دو. دجال کے چکر میں نہیں رہو، نہ مہدی علیہ السلام کے چکر میں رہو. وہ آئیں گے اور ایک دم کایا پلٹ دیں گے. ہماری موت ہمارے لیے قیامت ہے کہ نہیں بھئی؟ ہم مر گئے، قیامت جب آ گئے. ہمارے لیے کیا ہوا؟ ہمارے لیے قیامت آ گئی. اس کو سوچیں، یہ سب چکر چھوڑ دیں. اپنا ٹائم نہیں برباد کریں اور اپنی انرجی بھی برباد نہیں کریں. ہم اپنی موت کو یاد کریں، تب ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہوگا. پھر خوف خدا کے لیے اچھی محفلیں اٹینڈ کریں. میرے سے ہو رہا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ لوگوں تقوی اختیار کرو. طریقہ کیا بتایا؟ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. فزیکلی اٹھنا بیٹھنا، تقریر کے ذریعے اٹھنا بیٹھنا، اچھی کتابوں کے ذریعے اٹھنا بیٹھنا، اچھی صحبت، یہ ساری چیزیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھے بننا چاہتے ہو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو اٹھو. ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں دن بھر؟ جو پیسے کی بات کر رہے ہیں، ادھر آیا ادھر گیا، ارے وہ پلاٹ لیا تھا 5 سال پہلے 5 لاکھ کے لیا تھا، 50 لاکھ میں بیچ لیا، ارے دادا بندر سے الجھے. کہاں خوف تھا؟ غلط جگہ بیٹھ رہے ہو، غلط جگہ بیٹھ رہے ہو. جہاں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت لوگوں کو کیا کر دیتی تھی؟ اندر سے چینج کر دیتی تھی. وہاں پیسے کا ذکر نہیں ہوتا تھا. پلاٹ آیا گیا، فلاں ہوا، کروڑ پتی ہو گیا، وہ دیکھو انہیں کل سائیکل پہ چلتا تھا، آج مرسڈیز پہ چل رہا ہے. اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا. جب اس کے ذکر والوں کے پاس رہو گے تو اسی چکر میں لگے رہو گے، کبھی بھی اندر سے نہیں بدلو گے. لہذا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیسے معلوم ہونا یہ اللہ والا ہے؟
اللہ والے تو بہت سے ٹہل رہے ہیں. وہ قبر بھی بیٹا جو ہے جو چلم پیتا ہے وہ بھی اللہ والا اپنے آپ کو بولتا ہے. وہ جو مجاور بیٹھا ہے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا جس کو جا کر کے تم پیسے دیتے ہو وہ بھی اللہ والا اپنے آپ کو بنتا ہے. آ کر کے تمہارے گھر میں پیر صاحب جو بریف کیس کا نوٹ لے کے جاتے ہیں وہ بھی اللہ والے بنتے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے پاس بیٹھو گے تھوڑی دیر جو دل لے کر آئے ہو آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ یہ کیفیت نہیں ہے, کچھ ہوا ہے, بھلے وہ لانگ ٹرم نہ کھنچ پاوے. جیسے آپ ابھی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ایک بات ہو رہی, آپ کے دل کی ایک کیفیت ہے, ہو سکتا ہے آدھا گھنٹے کے بعد ایک کیفیت پہلے. یہ تو نبی کے ساتھ بھی ہوتا رہا کہ لوگوں کی کیفیت ہے, لیکن جب آپ بیٹھیں تو آپ اپنا دل محسوس کریں کہ جو لے کر آئے تھے وہ نہیں ہے. انہوں نے فرمایا یہ اللہ والا ہے, یہاں پہ لگے رہو. اور اگر کسی ایسے آدمی کے ساتھ لگے ہو جہاں پہ خوف نہیں ہو تو ڈاکٹر بدل لو. لگاتار ٹریٹمنٹ کسی ڈاکٹر سے کر رہے ہیں اور فائدہ نہیں ہو رہا تو کیا کرتے ہیں, بھیا ڈاکٹر چینج کرو, غلط جگہ جا رہے ہو, پیسہ برباد ہو رہا ہے, اور ڈاکٹر چینج کرو. یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ جب اٹھے بیٹھیں گے تو دنیا کی محبت نکلے گی اور آخرت سمائے گی. تب سمجھ جانا صحیح ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں. اور اگر دنیا 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 کی بات آ رہی ہے تو ڈاکٹر غلط جگہ ہے, پیسہ برباد کر رہے ہو, اپنا ٹائم برباد کرو, ڈاکٹر چینج کرو. آخری بات کہ ذاتی طور پر آدمی, یہ دور بہت خطرناک ہے, گناہ سے جتنا بچیں گے اتنا متقی بنیں گے, اتنا اللہ کا خوف آئے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ غور سے سنیں گے جملے کو, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خوب تسبیح پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے, خوب نفل پڑھیں گے تو ہم متقی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. گناہ سے بچنے پر بندے کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. جب متقی ہو جاتا ہے تب اس سے نیک اعمال سرزد ہونا شروع ہوتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں ہم نیک ہو جائیں گے. کبھی نیک نہیں ہوں گے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ڈاکٹر مریض سے, ڈاکٹر جا کے اس سے کہتا ہے پیشنٹ کہ سر بہت زیادہ نزلہ ہے, ٹھنڈک ہے. بولتا اچھا آئس کریم کھاتے ہو؟ ہاں سر آئس کریم کھایا تھا. اچھا ایسا کرو آئس کریم بند کر دو اور یہ ٹیبلٹ کھا لو, انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. اب بندہ کیا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سے, تو وہاں سے بول کر آتا ہے یہ طے کرتا ہے آئس کریم نہیں چھوڑنے کا, ٹیبلٹ کھانے کا. آپ بتائیے کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ ٹیبلٹ کھا رہا ہے, یہ نیکیاں کر رہا ہے, لیکن آئس کریم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا نظرہ نہیں جانا, لمبا کھینچنا ہے. یہ نہ کھاتا ٹیبلٹ, صرف آئس کریم چھوڑ دیتا تو بھی چانسز تھے کہ کیا ہوتا ہے یہ بندہ کا نزلہ آٹومیٹک طور پر لمبا کھینچ کر کے ختم ہو جاتا. لیکن اس کا نظرہ نہیں. یہ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے, ہم آئس کریم بھی کھا رہے ہیں ٹیبلٹ بھی کھا رہے ہیں, آئس کریم بھی کھا رہے ہیں ٹیبلٹ بھی کھا رہے ہیں. متقی نہیں بن پائیں گے. متقی بننے کے لیے کیوں, لفظ تقویٰ کے معنی ہی عربی میں ہوتے ہیں وقا, یقی, وقایتن. یہ معنی ہے بچنے کے ہیں, عمل کرنے کے نہیں ہیں. جب بندہ بچنے لگتا ہے تو خود بخود اس کے اندر سے نیکیاں کیا ہوتی ہیں, سرزد ہو جاتی ہیں. تب بندہ کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخدا.